السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ لوگوں کو ایک تحفہ دے رہا ہوں، اور یہ تحفہ سنبھال کے رکھیں۔ اگر آپ لمبے چوڑے وظائف نہیں پڑھ سکتے تو بہت مختصر عمل، تمام مشکلات جو کچھ آپ کی زندگی میں ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے جو ایٹم بم کی تاثیر رکھتا ہے، اور باقاعدہ حدیث میں آئی ہے، اس پر کسی کو کلام بھی نہیں ہے۔ تو پہلے تو سفر میں ضرورت کے وقت مدد طلب کرنے کے لیے دعا اور مجرب عمل ہے۔ کہیں پہ آپ گم ہو جائیں، رستے کا کوئی علم نہیں ہے، جنگل ہے، یا سواری گم ہو جائے، یا آپ سے کوئی چیز گم ہو جائے، تو دوران سفر میں بوقت ضرورت، کوئی بھی ضرورت ہو، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ مزہ آپ لوگوں کو آئے گا۔ بزار میں ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آئی ہے، یہ اس وظیفہ کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعینوا یا عباد اللہ رحمکم اللہ، مدد کرو اے اللہ کے بندو، اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ اب یہ حدیث ہے بزار میں ان ابن عباس سے، یہاں رجال الغیب سے جو اللہ کے بندے ہیں، نظام تکوین پہ معمور ہے، اور اس حدیث میں باقاعدہ اس سے مدد، استعانت طلب کی جاتی ہے۔ تو یہ جو غیر اللہ کی رٹ لگاتے ہیں اور بات بات پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، پہلے اس حدیث کو تو پڑھیں۔ اعینوا یا عباد اللہ رحمکم اللہ، مدد کرو اے اللہ کے بندو، اللہ تم پہ رحمت فرمائے۔ اچھا، دوسری حدیث، اگر کسی مددگار کو بلانا ہو، آپ کو ضرورت ہے، آپ مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بے بسی میں ہیں، لاچارگی میں ہیں، اضطراری کیفیت میں ہیں، تو آپ اس دعا کو پڑھیں، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی۔ یہ حدیث آئی ہے طبرانی میں عن زید بن علی سے، اور طبرانی فی الکبیر میں۔ امام محمد بن الجزری شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل ازمودہ ہے، ہمارا ازمودہ عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں محدثین کا اور بزرگان دین امت کا یہ ازمودہ عمل ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ایک دو دعائیں پڑھتا ہوں تو پھر اسی پر آ جاتے ہیں۔ کسی بلند مقام پہ پہنچے تو یہ بھی پڑھیں، اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ چوتھی، اور جب اس شہر کو، کسی بھی شہر میں جب آپ داخل ہوتے ہو، اس کو آپ دیکھیں تو دیکھتی ہی، شہر کو دیکھتی ہی یہ دعا پڑھیں، اللہم رب السماوات السبع وما ادللن ورب الارضین سبع وما اقللن ورب الشیاطین وما ادللن ورب الریاح وما زرعنا فإنا نسألك خیر هذه القرية وخیر أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها۔ یہ حدیث آئی نسائی حاکم عن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک روایت میں اس دعا کے ساتھ کلمات ذیل کا بھی اضافہ ہوا ہے، اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا۔
جب اس بستی میں داخل ہونے لگے تو 3 مرتبہ کہو اللہم بارک لنا فیہا، یہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر یہ دعا مانگے اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا، ترمذی میں حدیث آئی ہے۔ جب قیام گاہ میں قیام کریں تو یہ پڑھیں، مسلم میں حدیث آئی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ اور ساتویں حدیث یہ ہے، اگر اثناء سفر میں کسی سرزمین میں شام ہو جائے اور رات آ جائے اور جب شب کو وہاں ٹھہرنا پڑے تو اس سرزمین کو خطاب کر کے کہے، زمین کو خطاب کر کے کہے یا ارض ربی و ربک اللہ اعوذ باللہ من شرک و شر ما خلق فیک و شر ما یدب علیک و اعوذ باللہ من اسد و اسود و من الحیۃ والعقرب و من شر ساکنی البلد و من والد و ما ولد۔ پچھلی رات کے وقت یہ نسائی حاکم ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے۔ 8ویں حدیث، پچھلی رات کے وقت 3 مرتبہ بلند آواز سے یہ کہیں سمع سامع بحمد اللہ و نعمتی و حسن بلائی علینا ربنا صاحبنا و ابزل علینا آئذن باللہ من النار، مسلم نسائی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 8 دعائیں 8 حدیث میں آئے ہیں، میں نے آپ کو بیان کیے، ذکر کر لیے۔ اچھا، ابھی آتے ہیں ایک وظیفے جو تیمم کی تاثیر رکھتی ہے۔ آپ یہ سارے وظائف نہیں پڑھ سکتے نا، تنگ دستی ہو، مفلسی ہو، مقدمے میں ہو، دنیا کے کسی بھی مسئلے میں آپ پھنس گئے ہوں، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا عباد اللہ اعیننی یا عباد اللہ اعیننی یا عباد اللہ اعیننی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو مدد کرو میری، یہ حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نظام تکوین، امور تکوینیہ چلانے کے لیے رجال الغیب کو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، تصرف دی ہے۔ وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، وہ بندگان، وہ اخیار ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، نجبا، رکبا، اقطاب، امام، غوث، یہ سارے رجال الغیب جو ہیں یہ نظام تکوین پہ معمور لوگ ہیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب میں فرشتے ہوتے ہیں اور وہ بندگان خدا کی مدد کرتے ہیں مختلف روپ میں۔ تو یہ وظیفہ مختصر وظیفہ ہے، بڑے کام کا وظیفہ ہے، تمام مسائل کا حل دے رہا ہوں۔ یا عباد اللہ اعیننی یا عباد اللہ اعیننی یا عباد اللہ اعیننی۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے کا اپنے لیے بھی کریں، پتہ نہیں کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار والسلام على من اتبع الهدى۔